إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہماری زندگی میں ماہ مبارک رمضان المبارک کو نصیب کیا. یقیناً ہمارے کتنے ہی عزیز، کتنے ہی رشتہ دار، دوست احباب جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. بہت غنیمت ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے اور ہر شخص کے پاس ایک گولڈن چانس ہے کہ وہ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو بندے آئے، آ کے اسلام قبول کرتے ہیں. دونوں اپنے اسلام میں بڑے اچھے جا رہے. ایک
اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتال کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور دوسرا آدمی 1 سال کے بعد اپنے بستر پر فوت ہوتا ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے خواب آیا جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے اس شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے یہ خواب آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا یہ جو بعد میں 1 سال بعد اپنے بستر پر فوت ہوا ہے یہ 1 سال زندہ نہیں رہا؟ صلی کذا وکذا سجدۃ وصام، کیا اس شخص نے پورا سال اس طرح اللہ رب العالمین کی نماز نہیں ادا کی، اور اس نے رمضان المبارک کے 1 سال بعد روزے نہیں رکھے؟ یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی وجہ سے اور 1 سال اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی وجہ سے یہ جو طبی موت فوت ہو رہا ہے شہید سے جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اپنے صحابہ کو خبر سناتے ہیں اتاکم شہر مبارک، تمہارے پاس بابرکت مہینہ آ گیا ہے، لوگوں اس مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے فائدہ حاصل کر لو۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ رمضان المبارک کہتے ہو، باقی مہینوں کو مبارک کیوں نہیں کہتے؟ آپ جمعے کو مبارک، یہ عام رواج چل نکلا ہے آج کل ہماری نسلوں میں، دوسری نسل میں جا کے تیسری میں اس کو سنت سمجھا جائے گا، حالانکہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو مبارک کہا ہے، شہر مبارک۔ جمعہ بابرکت اپنی جگہ پہ، اس کی فضیلت اپنی جگہ پہ، دوسرے مہینوں کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ، لیکن جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک فرمایا ہے وہی مبارک ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی خصوصیات کو جانیے، اس کے اندر کرنے والے جو کام ہیں ان میں لگ جائیے، تاکہ جو گولڈن چانس، سنہری موقع، فرصہ ذہبیہ ہے، اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا۔ اس مہینے کی خصوصیات کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نزول قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کے ساتھ جس نے بھی اپنا تعلق جوڑا ہے آج وہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ذلیل نہیں ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان لوگوں کو جو عزت ملی تھی وہ قرآن مجید کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ قرآن مجید کا تعلق جڑ گیا ہے وہ معزز اور محترم بنتا چلا گیا ہے۔ رمضان المبارک کو بھی عزت ملی ہے، اس کو خصوصیت ملی ہے، تو وہ قرآن مجید کی وجہ سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لوگو اس کو ہم نے قدر والی رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس سے، اس مہینے میں جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بادشاہ بیٹھا ہو، کھلی کچہری لگائی ہو، اس نے کھلی کچہری، اور وہ کہہ دے جو اس سائڈ والے نا، دائیں جانب والے، آج جو ادھر آ گئے نا، ادھر، وہ بغیر ان کو بے حسابی عطا کروں گا، اور سب سے بڑی کامیابی ان کو یہ عطا کروں گا کہ ان کو میں دہتی ہوئی
جہنم کی سخت ترین آگ سے بچا لوں گا. بادشاہ بیٹھا ہو، وہ اعلان کر دے، اور جو ادھر والے ہیں نا ان کو کچھ بھی نہیں ملنا. آ جاؤ، یہ نہیں ہے کہ جو ادھر بیٹھے ہیں وہ آ نہیں سکتے، آ جاؤ. مجھے بتائیے اگر یہ اعلان ہو جائے بادشاہ کی طرف کہ ادھر آنے والوں کو بغیر حساب کے کوئی بائی جانب رہے گا؟ وہ کہے گا آ جاؤ، جیسے بھی ہو آ جاؤ. فوراً ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ اس سے پہلے کہ بادشاہ کی مجلس ختم ہو جائے میں ادھر آ جاؤں. اللہ اکبر. یہ دنیا کے بادشاہ، میرے عزیز بھائیوں، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو فرمان نازل فرمایا اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلہ، یعنی فی رمضان. اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات کو لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. اور یہ صرف ایک دن نہیں. وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً. اور رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات کو ہر مسلمان کے لیے اس کی ایک دعا لازمی قبول ہوتی ہے. دعا مانگو. اللہ رب العالمین دن کو بھی رات کو بھی اپنے بندوں کو جہنم کی، وہ کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، رمضان میں آ جاؤ، رمضان سے دور نہ رہو، رمضان کے تقدس کو پامال نہ کرو، اس کے معاملات کو، اس کے مسائل کو، اس کے احکام کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنے دن اور رات گزارو. آ جاؤ دائیں جانب، میں تجھے جہنم کیا. اور یہ صرف ایک دن نہیں، وذالک فی کل لیلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر رات ہوتا ہے معاملہ. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ جہنم سے آزادی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو انسان جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ یہ حقیقت میں کامیاب ہے. تیسری خصوصیت، تیسری، چوتھی اور پانچویں کو ایک ہی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، تین کام ہو جاتے ہیں. اس رمضان کے ساتھ تین خصوصیات جمع ہو جاتی ہیں. پہلی، صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب جہنم ولم یفتح منها باب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. وتفتح ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ان کو پورا مہینہ کبھی بند نہیں کیا جاتا. جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا، ان میں سے کوئی دروازہ بھی پورا مہینہ نہیں کھلتا. یہ تین خصوصیات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ، ہر روز ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. اور خیر و بلائی نیکی میں آگے بڑھنے والے آ جاؤ، تیرے پاس بڑا اچھا چانس ہے، اور بڑھو آگے. اور سارا سال اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزارنے والے اب تو شرم کر لے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. سارا سال اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں، سرکشی میں گزارنے والے اب تو حیا کر لے، اب تو شرم کر لے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، رک جا، شرم کر. اب تو شیاطین کو بھی جکڑ دیا گیا ہے، اب تو جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے. تم ابھی بھی رب العالمین سے حیا نہیں کرتے، اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی بسر کر رہے ہو. اللہ اکبر. چھٹی خصوصیت،
اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، اس کی عبادت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری 1000 مہینہ مسلسل انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دے، اتنا اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ اس ایک رات کے عبادت میں انسان اس مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات قدر کی 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے انسان، آج کل تو 60 سے اوپر جاتا ہی کوئی نہیں، اللہ ماشاء اللہ، ذرا غور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی خیر و بلائی سے محروم ہو گیا وہ بڑا ہی بد نصیب آدمی ہے۔ ولا یحرم منہ الا کل محروم، بد نصیب آدمی ہی اس کی خیر و بلائی سے محروم ہوتا ہے جس کو اتنی حیا نہیں آئی کہ پورا مہینہ گزر گیا اور اس نے اللہ رب العالمین کی عزت اور اس کی جلالیت کا کوئی پاس نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ 7ویں خصوصیت اس مہینے کی وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ ام سنان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سنان تو نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ سواری کی شکایت کی کہ میرے پاس سواری نہیں تھی، سفر کے لیے میں جا نہیں سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، اے ام سنان جب رمضان آئے گا تو تم رمضان کے اندر عمرہ کرنا، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقضی حجۃ معی، میرے ساتھ جس نے حج نہیں کیا وہ اس حج کی قضا بن جاتا ہے جو رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے۔ اتنا اجر و ثواب، اللہ اکبر۔ رمضان کے اندر کرنا کیا چاہیے؟ اسی طرح ہی اپنی پرانی روش میں گپیں لگاؤ، کھاؤ پیو، سوئے رہو، نماز پڑھی نہ پڑھی، بول اچھا بولا نہ بولا، نہیں۔ رمضان کے جو اعمال ہیں ان کی طرف توجہ کیجئے۔ سب سے پہلا کام ہے روزہ رکھنا، روزہ نہ چھوڑیے میرے عزیز بھائیوں، اتنا عظیم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلا کام روزہ، یہ روزے کی فضیلت فضائل۔ کیوں روزہ رکھنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ آرڈر اور حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ اسی طرح ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، زندگی کا جو مقصد ہے اصل وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدائش عبادت کے لیے، اور عبادت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت قولی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، ہر قسم کی عبادت کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون۔ گویا انسان کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اپنے اندر اپنے رب کا ڈر پیدا کرے، دل کے اندر خشیت الہی ہو، تب جا کے روزے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ کا حکم ہے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پا لیا وہ روزے رکھے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ایک تو گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو سورہ احزاب کی آیت کے اندر مسلمان مردوں عورتوں، مومن مردوں عورتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر آگے چل کے فرمایا والصائمین والصائمات، آگے آخر میں کیا فرمایا؟ سب کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے، روزے داروں کے لیے بھی اجر، بھی بڑا اجر، اجر عظیم اور مغفرت جو ہے وہ تیار کی ہے۔ سب سے پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت یہ ہے اللہ اکبر کہ اس کا اجر و ثواب کسی کو معلوم ہی نہیں، بغیر حساب کے۔ بادشاہ نے کہا ہے میں بغیر حساب کے دوں گا،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى 700 ضعف، 700 گنا تک انسان کی نیکی کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا الصوم، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ روزے کا اجر و ثواب کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں لکھ سکتا، روزہ انسان نے میرے لیے رکھا ہے۔ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ لاجری، اس نے اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو میری وجہ سے چھوڑا ہے، لہذا آج اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، اس روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب یہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ کیوں؟ یفرح بصومہ، اپنے روزے کے اجر و ثواب کو اس وقت پا کر یہ بڑا خوش ہوگا کہ دنیا میں کبھی بھی میں نے ایسی غلطی نہ کی ہوتی کہ میں نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا ہوتا، اتنا اجر و ثواب ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ روزہ انسان کے لیے جہنم کی آگ سے، گناہوں سے، دیگر چیزوں سے ڈال بن جاتا ہے، لڑائی جھگڑے سے، فسق و فجور سے، گالم گلوچ سے، غیبت اور چغلی سے اگر روزہ رکھا انسان نے تو صحیح معنوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، اور دوسری روایت میں آپ فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص لڑائی میں اپنے لیے ڈال بنا لیتا ہے۔ اگر یہ شخص پورا مہینہ روزے رکھنے کے باوجود جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا تو اس سے بڑا بد نصیب آدمی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم تغفر له، اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ انسان دور ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا ہے کہ جس نے پورا مہینہ رمضان کا پایا اور اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ غور کیجئے کہ ہم روزے کیسے رکھ رہے ہیں، کیا ہم اپنے رب کی منشا کے مطابق اسی طرح رکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس رمضان روزے کی فضیلت یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہی خاص کر دیا گیا ہے جس میں سوائے روزے داروں کا اور کوئی نہیں داخل ہوگا۔ لا يدخل منه الا الصائمون، باب الریان، ریان جو باب ہے اس کے اندر صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ پانچویں فضیلت اس روزے کی یہ ہے کہ قیامت کے دن روزہ شفاعت کرے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان رمضان، روزہ اور قرآن مجید یہ بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو روکا تھا، کھانا پینا نہیں ہے، یہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، شہوت سے، گناہوں سے بچا کے رکھا۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس نے دن بھر روزہ رکھ کر تھکاوٹ کے باوجود، کام کیے، سب کچھ کے باوجود جب رات آئی تو مجھے نہیں چھوڑا، پھر رات کو نماز تراویح کے لیے مجھے سننے کے لیے کھڑا ہو گیا، یا اللہ ہم دونوں کی سفارش قبول کر لے۔ فیشفعان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان روزے اور قرآن کی سفارش اللہ رب العالمین اس بندے کے حق میں قبول کر کے اس کو معاف کر دیں گے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے آج ایک دن مسواک نہ کریں، برش نہ کریں تو منہ سے بو آتی ہے، دوسرے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بیٹھے ہوئے، اچھا نہیں سمجھتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی ولا خلوف فبالصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی ہوا اور بو اللہ رب العالمین کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ۔ ساتویں فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو انسان اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھتا ہے خالصتاً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے، اتنی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من صام رمضان ایمانا واحتسابا
جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، احتساب ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس آدمی کے پہلی پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، جو انسان صحت مند، تندرست، بیمار بھی نہیں، مسافر بھی نہیں، بچہ بھی نہیں، وہ عورت بھی نہیں، اس جس کو ایام ہیں، یہ چند ایک عوارض ہیں جن کی وجہ سے آزار ہیں، جن کی وجہ سے انسان اگر روزہ نہیں رکھتا تو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں رکھ لے، بچے پہ روزہ فرض نہیں، جو نابالغ ہے، بیمار آدمی نہیں رکھ سکتا، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، آج نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، بعد میں رمضان کے بعد اس روزے کی قضا دے لے۔ عورت ایام میں روزے نہیں رکھتی، بعد میں اس کی قضا دے دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسافر سفر کی وجہ سے روزہ مشقت ہے تو نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا دے۔ لیکن ایک شخص تندرست ہے، مقیم ہے، بچہ بھی نہیں، بالغ ہے، پھر جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا، ساری زندگی اس روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتا اگر وہ روزہ رکھتا رہے۔ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو فرشتے انہوں نے مجھے اٹھایا، چلو چلیں، لے کر پہاڑی کے اوپر چڑھے۔ خواب کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں سنی، چیخو پکار، پوچھا یہ کون ہے؟ نہ یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ آگے گئے، کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، ان کی باتیں چیر دی گئی تھیں، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ نہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دن کے وقت صحت مند ہوتے ہوئے رمضان المبارک کے اندر روزہ نہیں رکھا، یہ روزہ خور ہیں۔ یہ سزا مل رہی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بچ جائیے، رمضان کے اندر دوسرا کام رات کو قیام کرنا ہے، نماز تراویح ہے، نماز تہجد ہے، قیام اللیل ہے، یہ ساری ایک ہی نماز کے الفاظ ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے اندر قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ نے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ابھی رات کافی لمبی ہوتی ہے، ٹائم پہ سو جائیں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر صدقہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشد من الريح المرسلہ، آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے رمضان کے اندر۔ جب رمضان شروع ہو جاتا تو صبح بھی شام بھی جب موقع ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے۔ صدقہ کرنا چاہیے۔ چوتھا کام قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ یہ شہر قرآن ہے، قرآن مجید کا تعلق رمضان، قرآن اور دعا۔ اور پانچواں کام کہ انسان دعا کرے، استغفار کرے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، یہ قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ یہ سارے کام انسان کو کثرت کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر کرنے چاہیے۔ روزہ انسان جب رکھے تو یاد رکھیے ہر روزہ الگ الگ ایک عبادت ہے، لہذا ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنی ہوگی، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے نہیں ہیں۔ یہ سحری کرنا ہی نیت ہوتی ہے، انسان صبح اٹھے تو وہی اس کی نیت ہے۔ سحری کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا من لم یبیت الصیام فلا صیام له، جس نے رات کو روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ ہی نہیں، یعنی فجر سے پہلے پہلے جس نے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے، لہذا نیت کرنی ہے۔ اور دوسرا کام کہ سحری کریں، تسحروا فإن فی السحور برکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، خواہ گھونٹ پانی کا پی کر سحری کرو اگر تمہیں بھوک نہیں۔ یہ کام بالکل درست نہیں ہے۔ رات 12 بجے کھا لیا پھر سو گئے، فجر کی نماز بھی جاتی رہی، بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر و بلائی پر رہے گی ما عجل الفطر و اخر السحور، جب تک وہ افطاری کو جلدی کریں گے اور سحری کو تاخیر سے کریں گے۔ تاخیر سے مراد یہ نہیں کہ اذان اور دن چڑھ جائے پھر بھی سحری کرتے رہیں، جو صبح صادق ہے اس سے پہلے بالکل اس کے قریب اذان سے پہلے پہلے تک انسان وہ سحری کرے۔ اس سے روزے کا دورانیہ بھی کم ہو جاتا ہے، سنت پر عمل بھی ہو جاتا ہے، انسان کے لیے نقصان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ روزے کی انسان کو کمزوری ہوتی ہے۔ تیسرا کام، انسان جب روزہ رکھ لیں
جھوٹ اور غیبت وغیرہ ان ساری چیزوں سے، بہتان تراشی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہیں چھوڑا اور اس قسم کے کام نہیں چھوڑے، اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رب صائم ليس له من صيامه الا العطش والجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے روزے کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، حالانکہ روزہ ہے، ٹوٹا بھی بے شک نہیں ٹوٹا، لیکن اجر و ثواب کوئی نہیں اس کو ملا، اس کو صرف بھوک اور پیاس ملی ہے۔ وَرُبَّ قَائِمِ اللَّيْلِ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا التَّعْبُ وَالنَّصَبُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ایسے رات کو قیام کرنے والے ہیں جن کو سوائے تھکاوٹ کے، مشقت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ریاکاری، دکھلاوا، ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ افطاری ٹائم پہ کریں، اور افطاری کی افطار کر کے جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، روزے کی حالت میں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ اس کا روزہ نہ ٹوٹ جائے، ان میں سب سے پہلی چیز کہ جان بوجھ کے کھانا پینا، اس سے اجتناب کرے انسان۔ جان بوجھ کے جو انسان کھا پی لیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر انسان بھول کر کھا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو انسان شادی شدہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو اس روزے کی قضا بھی دینا ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ کفارہ کہ ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینوں کے پیدل پہ روزے رکھے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو پھر آخری ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جب تک یہ کام نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کا یہ گناہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ اسی طرح جس نے جان بوجھ کے قے کی، جان بوجھ کے قے کرتا ہے، منہ میں انگلی ڈالی، جو کچھ میں تھا وہ نکال دیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زرعہ القی، جس کو خود بخود قے آ گئی، دل خراب ہوا، الٹی آ گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ومن استقاء فعلیہ القضاء، جس نے جان بوجھ کر قے کی اس پر قضا ہے، اس روزے کی وہ قضا دے گا۔ اسی طرح عورت اپنی بیوی کے پاس تو نہیں لیکن حالت بیداری میں اس نے جان بوجھ کر کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے منی خارج ہو جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ہاں، سرما لگانا، کان میں ناک، کان میں دوائی ڈالنا، سر میں تیل لگانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نہانا، غسل کرنا، کلی کرنا، پین کلر، صرف پین جو درد کے لیے ایسا جو انجیکشن ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ انجیکشن جو انسان کی جسم کی غذا بنتا ہو، اس سے طاقت آتی ہو، غذا کا کام دیتا ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ سے، ناک سے خون آ جائے، نکسیر آ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ناک کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک کا جو منفذ ہے وہ معدے کی طرف ہے۔ تو یہ چیزیں ساری، ان کا بھی انسان خیال رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس، واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر صالح اعمالنا. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.